बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, हकीम बिन हज़ाम की कोशिशें रैगा जा चुकी है। लश्कर मद्दे मुकाबिल है, लश्कर आमने सामने है, मिडभीड़ हुआ चाहती है। असवद बिन अब्दुल असद ये पहला शख्स है जो मक्की लश्कर से निकलता है, अकड़ता हुआ, शेर कहता हुआ, और कहता है कि कसम उठाता है कि जो मुसलमानों के पास वो चश्मा है उसका पानी पिए बगैर मैं नहीं मरूंगा। तो उस तरफ ये दौड़ता है। इधर से मदनी लश्कर से, मुसलमानों के लश्कर से हज़रत हमज़ा निकलते हैं और उस पर वार करते हैं, और वहीं वो ढेर हो जाता है। एक वार करते हैं, फिर दूसरा करते हैं, तो वहीं पर वो कत्ल हो जाता है। तो ये पहला मकतूल है जो मक्की लश्कर का है, और ये पहले हज़रत हमज़ा पहले इंसान हैं जो सबसे पहले निकले हैं मदनी लश्कर में से। इधर मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अरीश तैयार की हुई होती है, एक छपरा तैयार किया होता है, एक मरकज़ क़यादत तैयार किया होता है कि अल्लाह के रसूल यहाँ पर एक तो बैठ कर खड़े होकर सारे क़यादत करेंगे सारे लश्कर की, और दूसरा ये है कि अल्लाह ना करे ऐसी सूरत हाल होती है शिकस्त की, नाकामी की, तो यहाँ से फिर आप बाहिफाजत वापस मदीना भी जा सकते हैं, क्योंकि मदीना में अभी मुसलमान मुहाजिर भी मौजूद थे और अभी मुसलमान अंसार भी बहुत सारे मौजूद थे। वो तो यही समझे थे कि शायद ये पहले जिस तरह सराय और गज़वात हुए हैं उसी तरह के एक सरिया और गज़वा है, लेकिन यहाँ तो मामला गर्म है, यहाँ तो भीड़ है, यहाँ तो मुकाबला चल रहा है, यहाँ तो पहला मकतूल हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी उसके अंदर मौजूद ही हैं। उस मार्के के अंदर के 3 अफराद निकलते हैं मक्की लश्कर से, उतबा, शैबा और वलीद जो उतबा का बेटा है। ये तो मक्की लश्कर के सरदार हैं जो निकल रहे हैं। उतबा निकल रहा है, अबू जहल देख रहा होगा कि अब बुज़दिल है या नहीं है बुज़दिल, तो बहरहाल निकल आया, और यहाँ आकर इन्होंने मुबारज़त तलब की है, मद्दे मुकाबल तलब की हैं। मदनी लश्कर से 3 अफराद निकले हैं जो कि हज़रत औफ़ हैं और हज़रत मुअव्विज़ हैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह हैं। ये 3 जब निकले हैं तो उतबा शैबा ने इनसे पूछा कि तुम कौन हो? कहा हम अंसारी हैं, फ़लाँ फ़लाँ कबीले से हमारा ताल्लुक़ है। कहा तुम तो बड़े शरीफ लोग हैं, तुम्हारे साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, तुम्हारे साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारे मुहाजिर भाइयों को भेजो जो हमारे रिश्तेदार हैं, आज हम उनसे 2 हाथ करना चाहते हैं, आज उनसे हम लड़ना चाहते हैं, उनसे हम मुकाबला आज करना चाहते हैं। ये वापस गए हैं और इन्होंने सुन रहे थे सब इनकी बातें। अल्लाह के रसूल ने उनकी बातें सुनकर फरमाया, अली उठो, हमज़ा आप भी उठो, हज़रत उबैदा आप भी उठो। अपने करीबी जिगर के टुकड़ों को, अपने चचा को, अपने कज़न को, अपने दामाद को भेज दिया है मैदान के अंदर। तीनों का मुकाबला हुआ है। हज़रत अली का मुकाबला जो है वो वलीद से हुआ है, शेर खुदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुर्रत, बहादुरी और दिलेरी और ताकत अता की हुई है। आनन फानन वलीद को कत्ल कर दिया है। हज़रत हमज़ा का मुकाबला जो है वो शैबा से हुआ है, हज़रत हमज़ा ने उनको कत्ल कर दिया है। हज़रत उबैदा का मुकाबला उतबा से हुआ है, लेकिन वो दोनों तरफ अफराद ज़ख्मी है, उतबा भी ज़ख्मी, हज़रत उबैदा भी ज़ख्मी। इधर से ये दोनों शेरान खुदा जो हैं ये फारिग होकर अपने साथी की हेल्प को पहुँचे हैं और उतबा का भी काम तमाम कर दिया है। ये तीनों जो निकले थे मक्की लश्कर से, ये तीनों मकतूल हैं, और इधर सिर्फ हज़रत उबैदा ज़ख्मी हैं। इनके ज़ख्मों की वजह से ही ये फिर 5 दिन बाद जब मदनी लश्कर वापस मदीने जा रहा था तो ये रास्ते में उस ज़ख्मों की वजह से शहीद हो गए थे, लेकिन ये 5 दिन बाद हुए हैं शहीद, वहाँ मौके पे नहीं हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरीश के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं, वही छप्पर, वहाँ इल्हा के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ अल्लाह के हुज़ूर रोते हैं, गिड़गड़ाते हैं, दुआएं मांगते हैं। ए अल्लाह, ये तेरे नाम लेने वाले,
حقیقی توحید پرست یہ ہے، حقیقی تیرا نام لینے والے یہی ہے، تجھ پر حقیقی ایمان لانے والے یہی ہے۔ اگر آج یہاں پہ ان کا صفایا ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے، تو دنیا میں حقیقی پیغام پہنچانے والا، دنیا تو اندھیرے میں، وہ جو بنی اسرائیل تھے، وہ جو یہودی تھے، وہ جو عیسائی تھے، وہ تو خود شرک اور مختلف توہمات اور رسومات اور انسانوں کا سود کے ذریعے خون چوسنے کی طرف وہ تو نکلے ہوئے تھے۔ تو انسانوں کو عدل کس نے دینا تھا؟ انسانوں کو امن کس نے دینا تھا؟ اللہ کی حقیقی توحید کا پیغام کس نے دینا تھا ان کو؟ تو یہی تھے، اور اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ آپ کے کاندھے پر جو چادر تھی، اتنے آپ رو اور گڑ گڑا رہے تھے کہ وہ نیچے گر گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے، 1000 فرشتے کو مدد کے لیے، نصرت کے لیے، جو قطار اندر قطار آئے تھے، ان کو بھیج دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عریش سے باہر تشریف لائے ہیں، آپ نے مٹی اٹھائی ہے، کنکریاں اٹھائی ہیں اور ان کی طرف ایسے دے ماری ہے، مٹی لشکر کی طرف۔ اب یہاں پہ مٹ بھیڑ ہوا چاہتی ہے، اب گھمسان کی لڑائی ہوا چاہتی ہے۔ اب وہ مبارزہ اس طرح سے نہیں ہے کہ 2-3 افراد آئیں گے، اب جنگ ہوگی۔ ادھر سے پورا لشکر اس طرف آئے گا، ادھر سے لشکر کے افراد نکلیں گے، تو اس طرح سے یہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کے جو شیر ہیں، مسلمانوں کے جو مجاہدین ہیں، وہ ان کی طرف جا رہے ہیں، گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت علی مرتضیٰ، باقی جو شیران خدا ہیں، جو مجاہدین اسلام ہیں، وہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ ابو جہل جو ہے وہ اپنے مشرکین کو حوصلہ دیتے ہوئے، ان کی ڈھارس بندھاتے ہوئے کہ اتبا، شیبہ اور ولید کے قتل سے تم نے بزدل نہیں ہونا، تم نے پریشان نہیں ہونا، انہوں نے غلطی کی وجہ سے وہ قتل ہوئے ہیں، انہوں نے جلد بازی کی، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ ان کی ڈھارس بندھاتے ہوئے وہ اکڑ کر اپنے لشکر کو للکار رہا ہے، ادھر سے مسلمان ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے، ان کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسی دوران عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ 2 نوجوان میرے دائیں اور بائیں ہیں، اور ایک مجھے اپنی طرف کر کے پوچھتا ہے کہ چچا جان بتاؤ تو ابو جہل کون ہے؟ کہا بھتیجے کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ سنا ہے کہ رسول پاک کو وہ بہت گالیاں دیتا ہے، اس نے رسول پاک کو بہت ستایا ہے، وہ کافروں کا سرغنہ ہے، وہ مشرکوں کا سرغنہ ہے، آج میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو بڑے حیرت میں ہوئے کہ نوجوان ہے اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ معاذ ہیں، دوسری سائڈ پہ معوذ ہے، وہ اپنے طور پہ خفیہ طور پر پوچھتا ہے کہ چچا جان مجھے بتائیں کہ ابو جہل کون ہے۔ بہرحال دونوں کی انہوں نے باتیں سنی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، اور فرماتے ہیں کہ اس دوران جب میں نے دیکھا ابو جہل کو تو وہ میرے سامنے تھا، تو میں نے ان دونوں سے کہا کہ وہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے اور تمہارا شکار وہ دیکھو سامنے ہے، بجلی کی طرح چلے ہیں، جھپٹ پڑے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ گئے ہیں، اور وہاں پہ ایک بہت لوگوں کی ایک سائٹ پہ ابو جہل کے ایک انہوں نے باڑ بنائی ہوئی تھی، لوگوں نے بہت زیادہ وہاں پہ لوگ اس کی حفاظت پر مامور تھے، لیکن یہ جذبہ تھا ان کا، یہ اللہ کی نصرت تھی ان کو حاصل، اللہ کی تائید تھی ان کو حاصل، یہ اس باڑ کو اور لوگوں کی اس جو حفاظتی حصار تھا اس کو توڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے اس کی طرف گئے ہیں۔ ایک وار کیا، دوسرے نے دوسرا وار کیا، تیسرا وار کیا، وہ نیچے اس کی پنڈلی پہ ایک نے پہلے جاتے ہی وار کیا، وہ نیچے گر پڑا، پھر گرتے ہوئے پھر دوسرے نے وار کیا، تو وہ مارکا تو چل رہا ہے، جنگ تو چل رہی ہے، لیکن ابو جہل جو ہے وہ نیچے گر چکا ہے، وہ اب بالکل زمین پر آ چکا ہے، شدید ترین زخمی ہو چکا ہے۔ بادی نظر میں دونوں یہ سمجھ چکے ہیں کہ وہ مر چکا ہے۔ اس کا بیٹا جو اکرمہ تھا وہ آیا ہے، اس نے ان بچوں کے اوپر بھی وار کیے ہیں، ایک کی بازو جو ہے اس سے بھی کٹا ہے، اس کے اکرمہ کے ابو جہل کے بیٹے کے وار کی وجہ سے۔ بہرحال جنگ کا ایک ماحول ہے، کوئی ادھر وار کر رہا ہے، کوئی ادھر وار کر رہا ہے، اور اس دوران جب مارکا کافی سلو ہوا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں جب ابو جہل کی لاش پہ پہنچا تو وہ دیکھا کہ ابھی سانس اس کے باقی ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ جنگ کا کیا
بنا معاملہ، کون جیتا کون ہارا؟ تو میں نے اسے کہا کہ اے دشمن خدا، اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کو شکست دی ہے، تم ناکام ہوئے ہو۔ اور اس نے کہا کہ اے چرواہے، چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ مکہ میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب عقبہ بن ابی معیط نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیٹھ پر وہ اوجڑی پھینکی تھی، ڈالی تھی مکہ میں سجدے کی حالت میں، تو عبداللہ بن مسعود وہاں موجود تھے، مسلمان بھی تھے، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس وقت ہیلپ نہیں کر سکے تھے، اور سیدہ فاطمہ تشریف لائی تھی اور انہوں نے اوجڑی اوپر سے اس کو سائڈ پہ کیا تھا۔ تو آج یہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں، یہ اب اس کی آخری سانس ہے اور اس کی گردن کاٹ دی ہے، اور اللہ کے رسول کو جا کر یہ خبر دی ہے، اطلاع دی ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ مر چکا ہے، قتل ہو چکا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا جو آج واصل جہنم ہوا ہے، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ ناظرین محترم، گمسان کی جنگ ہے، جاری ہے، کفار کی جو صفیں ہیں وہ شکستہ ہو رہی ہیں، وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، لوگ اب بھاگ رہے ہیں، لوگ اب پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ ابو جہل قتل ہو چکا ہے، عتبہ، شیبہ، ولید قتل ہو چکے ہیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں۔ گھبراہٹ پیدا ہو چکی ہے مکی لشکر کے اندر۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلی نشست میں آپ سے عرض کریں گے۔ بہت شکریہ۔